ویلکم بیک. آئی ٹی انڈسٹری کے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہباز صدیق صاحب اور عائشہ محمود بٹ صاحبہ. تو عائشہ محمود بٹ صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے ای آر پی جابس کے حوالے سے اور برین ڈرین کے حوالے سے. تو آپ اس میں وقفے کے دوران کچھ بتا رہی تھیں کہ سرٹیفکیشن حاصل کرنا کتنا آسان ہے اور اس کی جابس کس طرح کی لگ سکتی ہیں اور اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے. دیکھیے, جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کی آن لائن سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں. تو کوئی بھی یہ سرٹیفکیشن کرنا چاہتا ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ چلا جائے, آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کرے. کچھ فری آف کاسٹ ہیں, جیسے ابھی گوگل نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فری آف کاسٹ سرٹیفکیشنز آفر کی ہوئی ہیں. تو آپ اس پہ اپر رجسٹر کر کے وہ سرٹیفکیشن کریں اور اس کے بعد آپ جاب بھی لے سکتے ہیں. میکسیمم 45 آور اسٹینڈرڈ اس کے آورز ہوتے ہیں. ٹریننگ بھی اگر آپ اس کی لیتے ہیں کسی اچھے ادارے سے اور اس کے بعد آپ سرٹیفکیشن کر لیں تو اس کے بعد آپ گلوبلی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹ صرف لوکل مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یو ایس اے میں, یو کے میں, کینیڈا میں یا اور آسٹریلیا میں باقی ملکوں میں کون کون سی جابز اویلیبل ہیں, کون سی کنسلٹنگ بڑی کمپنیز ہیں. چلیں یہاں میں انٹرپٹ کروں گا. اور شہباز صاحب, بینگ این ای کامرس ایکسپرٹ, جب ہم آپس میں ہی لین دین کرتے رہتے ہیں تو اس پہ اس سے جی ڈی پی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھیں جی, جب آپ لوگ اپنا بزنس لوکل کریں گے, آف کورس وہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہتا ہے, باہر تو سے تو کوئی پیمنٹ نہیں آ رہی ہے. تو وہ انٹرنل صرف پیمنٹ آپ کہہ لیں فلو بن گیا ہے, ٹرانسفر ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر جو سمجھے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ایک انویسٹمنٹ سے پیمنٹ آتی ہے, ایک ایکسپورٹ جو کرتے ہیں اس سے پیمنٹ آتی ہے, فورن ریمیٹنس. اور اس طرح سے کچھ لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹس آ رہی, ریمیٹنس جسے کہتے ہیں. ایک ریمیٹنس وہ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس سے آتا ہے. وہ جب تک نہیں آئے گا پاکستان کی اکانومی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. آپ جو کچھ مرضی کر لیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کے اندر کیا ہے, ہمیشہ ایسا میں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک بڑی انڈسٹری, بگ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک لمٹ تک ہی کر سکتی ہے. لیکن ایسا بھی جس ملک کے اندر گرو کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں وہی ملک ترقی کرتا ہے. ایسا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاسٹ جو ایک پچھلے 1 سال پہلے کی بات ہے, میں دیکھا, میں گیا چائنا میں, ایک ہمارا سمٹ تھا. اس کے اندر وہ وہاں کے جو ہمارے پارٹنر ہیں وہ میرے سے شیئر کرتے کہ جو ترکی ہے, ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے, اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ 5 سے 10 ہزار کمپنی ایسی ہے جن کو سبسڈائز کرتی ہے کہ آپ یار alibaba.com کے سبسکرپشن ہم سے لے لیں, ہم پے کرتے ہیں, آپ لوگ اس پہ اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنلی لے جائیں. سبسڈائز کر دیا. اس کو کیا کیا, اس کی ایک سبسکرپشن ہے, فرض کریں 1 سال کی ایک فی ہے جو علی بابا چارج کر رہا ہے, وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی پے کر دی ہے. اب کمپنی نے کی پروڈکٹ جو لوکل ساری سیل کرتے ہیں ساری انٹرنیشنل چلی گئی ہیں. اس سے کیا ہوا کہ باہر سے جب پیمنٹس اس ملک میں آئی تو وہ ملک کی آف کورس جی ڈی پی میں پھر فرق پڑتا ہے, سب سے بڑا فرق وہ پڑتا ہے. تو ہمیں بھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ کو بھی چاہیے. اس کے علاوہ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ صرف اتنا ہی کرتے ہیں, بلکہ ہم لوگ تو یقین مانیں, کوئی بندہ اگر بزنس کرنا چاہتا ہے, آلریڈی اس کی پروڈکٹ ہے, وہ لوکل سیل کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں آپ ہمارے سے جڑ جائیں. آپ بالکل کچھ نہیں کریں گے, کمپنی کا جو بھی پروسیس ہے آن لائن ہم کریں گے, ڈاکومنٹیشن کیسے ہونی ہے اس کی ٹریننگ بھی کریں گے. اس کا 1 2 4 لوگ ہیں جو ٹیم میں, اس کو بھی فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. آپ کی شاپ بھی اس کے اوپر. اچھا, آپ سکھانے کی بات کر رہے ہیں اور عائشہ محمود بٹ صاحبہ بھی کنسلٹنٹ ہے, ای آر پی کنسلٹنٹ ہے. تو آپ ذکر کر رہی تھی کچھ ویب سائٹس کا اور گوگل کا کہ وہ کون کون سی سرٹیفکیشن فری آف کاسٹ دے رہے ہیں اور گلوبلی ان پہ آپ اچھی جابس حاصل کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ دیکھنے والوں کو بتائیں. جی, اگر آپ ایس اے پی کی بات کرتے ہیں تو اوپن ایس اے پی میں بہت سارے سرٹیفکیٹ اویلیبل ہیں جس کو آپ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں. سملرلی گوگل نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بہت ساری فری سرٹیفکیٹ لانچ کیے ہوئے ہیں. آپ آئی بی ایم کی ویب سائٹ پہ چلی جائیے. اسی طرح ایڈیکس ایک ویب سائٹ ہے, کورسیرا کا پتہ ہوگا, وہاں پہ کچھ سرٹیفکیشن فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. ناؤ دیر آر 3 کائنڈ آف سرٹیفکیشنز, ایک بگنر لیول ہے, ایک مڈ لیول اور ایک ایکسپرٹ لیول. سو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایکسپرٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ مڈ لیول پہ جانا چاہتے ہیں. ہوتا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ میں ریکروٹمنٹ کا کام بھی کرتی ہوں اور پلیسمنٹ کا, اور جب ہمیں باہر سے یو ایس اے کی کمپنیز جو کہ پاکستان میں اپنے آپریشنس جو ہیں وہ کرتی ہیں. اچھا, یہ جن ویب سائٹس کے آپ نے نام بتایا اور جن سرٹیفکیشنز کی بات آپ نے کی, کیا یہ اکراس دا گلوب قابل قبول ہیں جاب کے لیے؟ جی, میں یہی پریفر کروں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ جو کسی گلی محلے میں یا کسی چھوٹے شہر سے کرنے کی بجائے آپ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کریں. وہ ایکولی آپ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو جاب بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. اچھا, آپ انفارمیشن انڈسٹری کی بات کر رہی تھیں, آپ آئی ٹی کی بات کر رہی تھیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر رہی تھیں, اور ہمارے ہاں عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री का मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और इन पे आप पेज बना लें, चीज़ें बेच लें, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आपने कहा कि ये नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी इसके अलावा एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक बहुत बड़ा समंदर है। देखिए, मुझे अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या आईटी के, सोशल मीडिया के मेंटोर बने हुए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करते हैं, कोई चाय वाला, पानी वाला, आप उससे पूछें कि आपकी अपनी डिग्री क्या है। देखिए, इफ आई एम CEO ऑफ अ कंपनी और मैं आई एम गोइंग टू हायर समबडी फॉर अ C-level पोजीशन, अब उनसे पूछे C-level पोजीशन क्या है, उसमें CEO है, COO है, CIO है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। आई एम नॉट गोइंग टू हायर एनीबडी हु इज़ नॉट क्वालिफाइड, जिसके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है या मास्टर्स की डिग्री नहीं है। की लेवल पोजीशन पे तो ऐसे लोगों को हम अपॉइंट ही नहीं करते। सो लोगों को ये सबसे पहले तो मिसगाइड करना बंद करेंगे। इफ यू डोंट हैव अ डिग्री तो आप इसके बावजूद भी जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज़ाद चाय वाले की बात कर रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप बराह रास्त काम सीखें और वो देखिए वो लोअर लेवल की कोई जॉब्स और इस तरह की पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन की लेवल पोजीशन के ऊपर इफ यू प्लान योर करियर टू बी यू नो ऑन अ C-level पोजीशन, तो आप इस बगैर डिग्री के कोई आपको अपनी क्या सीट या दफ्तर के अंदर आपको बिठाएगा भी नहीं, किसी सीट के ऊपर आपको अपॉइंट भी नहीं करेगा। सो आप देखें कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपके पास डेटा साइंसेस की फील्ड है, आपके पास साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, आपके पास ERP की फील्ड है, आप कंसल्टिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखें ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है, अच्छी कोडिंग कर लेते हैं तो आप कोडर की जॉब भी कर सकते हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस की हर सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब्स होती हैं कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, इसकी QA करना है, तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लोग चाहिए और ये हाईली पेड लोग होते हैं। तो वाई वी शुड गो फॉर समथिंग। आप एक छोटी सी चीज़ बना के फेसबुक के ऊपर इसको सेल करें, ठीक है करें, जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो ये काम करें, बट पीपल हु आर क्वालिफाइड, मतलब ग्रेजुएशन की हुई है, BScs की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है, उनको स्किल्ड और हाईली जो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, इसके अंदर हाईली स्किल्ड जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको अवेल करें, और फिर उसके बाद जो दुनिया में बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं उसके अंदर अपनी जॉब्स करें, और फिर उसके बाद हाईली पेड किस्म के लोगों के अंदर उनका शुमार होगा। ठीक है, आपका मानना ये है कि जितने लोग इस वक्त फेसबुक पे या हमारी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर मेंटोर्स बने हुए हैं, उसमें ज़्यादातर जो है वो डिस्करेज करते हैं डिग्री को। देखिए, ना तो उनकी अपनी कोई डिग्री है और उन्होंने बड़ी कंपनीज में काम तो किया, उन्होंने शायद बाहर खड़े होकर उन कंपनीज को देखा भी नहीं होगा, ना उनको उनके फंक्शंस का पता है, ना ऑपरेशंस का पता है, ना ये पता है कि उनको किस किस्म के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। आई एम हायरिंग फॉर अ USA कंपनी जो अपने काम पाकिस्तान में करवा रही है, ठीक है, कंपनी USA की है लेकिन उसके सारे ऑपरेशंस यहाँ पे पाकिस्तान में होंगे, सपोर्ट का काम है। I'm hiring for a success factor consultant from last 15 days और मुझे कोई एक सिंगल बंदा नहीं मिल रहा with 5 years और 3 year experience, और उसमें सैलरी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा है। अभी रिसेंटली मेरे एक और आप कह सकते हैं कोलीग हैं, वो 37,000 रियाल के ऊपर जॉब करके पाकिस्तान में अभी आए हैं, उनके फादर बीमार थे। तो इस तरह के मैं लोगों की आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जिसे सक्सेस स्टोरी कहते हैं। सो वी शुड आल्सो शो दीज सक्सेस स्टोरीज कि ये भी लोग हैं कि जो इतने पैसे कमा रहे हैं और इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास एज ए कंसल्टेंट, जिसमें आप फंक्शनल भी हो सकते हैं, आप टेक्निकल कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो तभी आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज़। क्योंकि मैं इंडस्ट्री से लिंक करता हूँ, ई-कॉमर्स को भी डील करता हूँ, IT की भी कंपनी एक्चुअली मेरी है। मैं ये कहता हूँ कि ऑफकोर्स जो एक कोई भी स्टूडेंट होता है ना, या कोई जो भी ऑफिशियल लाइफ में जब जाता है, तो ऑफकोर्स उसकी डिग्री पहला स्टेप 30% होता है उसका। यानी आपके पास एक डिग्री, एक पेपर है पीस जो बताता है कि आप क्वालिफाइड पीपल है। सेकंड 30% मेरे नज़र में वो बंदा जब तक मार्केट में अपनी जॉब नहीं करता, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, उसकी वैल्यू सिर्फ 30% है। अगर वो कुछ जॉब कर लेता है तो 30% उसके पास और आ जाता है। जब वो आ जाता है इसके बाद 60% उसके पास होता है, बाकी होता है 40%। वो 40% के अंदर जब बंदा जाता है ना, वो स्किल्ड बेस पे होता है, बंदे का एक्सपीरियंस। कोई बंदा उसमें से जॉब करता है, वो अच्छी कंपनी में जा सकता है, लोकल भी काम कर सकता है, इंटरनेशनल भी कर सकता है। तीसरा जो काम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर बंदे के पास स्किल है, एक्सपीरियंस, वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये असल में मसला ये कि जो गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं बस अपने कोर्स बेचने के लिए। आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल ऐसे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता,
لیکن لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ہیں صرف اس مقصد میں لوگوں کو مس گائیڈ اور رات امیر ہونے کے خواب دکھا کے پاکستان بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں. اچھا شہباز صاحب اور عائشہ محمود بٹ صاحبہ, یہ بات بڑی کریٹیکل پوائنٹ پہ آپ پہنچی ہے. یہ اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. کورسز جو سیلنگ ہے, کورسز سیلنگ کے اگینسٹ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کورس پڑھ کے یا سیکھ کے وہ بزنس نہیں کرتے, بلکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی آگے یہ کورس سیل کر سکتے ہیں یا اس کو پڑھا سکتے ہیں. انہوں نے ایک سنگل پینی کا بزنس بھی نہیں کیا ہوتا, اور وہ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ کورس اڈاپٹ کیا ہوتا ہے یا سیکھا ہوتا ہے یا لیا ہوتا ہے, وہ وہی کورس وہیں سے سیکھی ہوئی چیزیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, انہوں نے کبھی رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوتا, کوئی فرم نہیں بنائی ہوتی, کبھی وہ مارکیٹ میں جا کے انہوں نے سیلنگ اور بائنگ نہیں کی ہوتی, کبھی بارگین نہیں کیا ہوتا, انہوں نے مارکیٹ کا چکر بھی نہیں لگایا ہوتا, لیکن وہ آگے بزنس سکھا رہے ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ جس نے 1 روپے کا بھی بزنس کبھی نہیں کیا خود سے پریکٹیکلی, اور وہ آگے سے ٹریننگ دے رہا ہے. اب میں دیکھتی ہوں, میں یونیورسٹیز میں مجھے بلاتے ہیں جی, میں ویمن انٹرپرینورشپ پہ بھی کام کر رہی ہوں فرام لاسٹ 5 ایئرس, میں پلیسمنٹ بھی کراتی ہوں. تو موٹیویشنل اسپیکر صرف موٹیویٹ کر کے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر موٹیویٹ نہ کریں, ان کو کہیں پلیس بھی کریں تاکہ وہ ارننگ اسٹارٹ کریں. اچھا, جو لوگ وہاں پہ پینلسٹ بنے ہوتے ہیں, نہ تو ان کی کوئی کمپنی ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, نہ انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, اور سب لوگ اپنی جتنے بھی ایونٹس کرتے ہیں اس میں ان کو ایز اے پینلسٹ انوائٹ کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جی آپ کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے کسی کمپنی میں کسی پوزیشن پہ کام کرنے کا, اور آپ نے کبھی خود بھی بزنس کیا ہے؟ اب آپ نے جب خود کوئی کمپنی انڈیپینڈنٹلی اسٹارٹ نہیں کی, رن نہیں کی, آپ نے کوئی لاس نہیں دیکھا اس کے اندر, اس کے پروس اینڈ کونس نہیں دیکھے. کمپنی تو ہوتی ہے عائشہ صاحبہ, جب آپ ایک کمپنی بنا کے یا ایک اکیڈمی یا ایک فرم بنا کے آپ کورسز سیل کر رہے ہوتے ہیں تو بزنس تو ہوتا ہے. وہ ہاں وہ بزنس ہی ہوتا ہے نا, پھر اس میں پریکٹیکلٹی کچھ نہیں ہوتی. سو ان کو کہیں کہ اگر اس کو جا کے کسی جگہ پہ اندر اس کو کیپ جیمنائی میں یا سینچر میں یا اس کو ڈیلائٹ میں یا ارنسٹ اینڈ ینگ میں اس کی پلیسمنٹ کرا دو تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. سو کیپیسٹی بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ. شہباز صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ کورسز اور وہ ساری چیزیں بھی وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں, پھر کسی اور طرف بات چلی جاتی ہے. اچھا, یونیکارن کمپنی پاکستان میں ایک بھی ایگزسٹ نہیں کرتی میری معلومات کے مطابق, اگر کرتی ہے تو آپ میں آپ کو ایک کمپنی کا, میں آئی ڈونٹ نو آئی ایم الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اور ناٹ, لیکن ایک کمپنی ہے لاہور میں ہی ہے جی, وہ سائبر سیکورٹی کا کام کرتے ہیں. بیسیکلی اندرون لاہور کا ایک وہ کوئی صاحب تھے اور وہ USA میں کام کرتے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ بائی کی. اب وہ خود USA میں ہے, لاہور کے اندر ان کا آفس ہے, یہاں پہ انہوں نے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے اور وہ سارا کام یہاں سے کر کے دے دے. تو اس طرح کی کمپنیز جو ہیں جو اچھا بزنس کر رہی ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی پینل ڈسکشن میں آئیں اور وہ آپ کے ڈفرینٹ جگہوں میں شہر کے اندر ایونٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور آپ کو ایز اے مینٹور سامنے آئے. ایکچولی پیپل ہو آر میکنگ منی اور ہو آر ڈوئنگ بزنس وہ سامنے نہیں آ رہے, لیکن وہ لوگ جو سامنے آ رہے ہیں وہ صرف سامنے آ رہے ہیں اور وہ پریکٹیکلی میرے خیال میں اتنا کچھ نہیں کر رہے. شہباز صاحب, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین میکنگ منی اینڈ ارننگ منی؟ دیکھیں, میکنگ منی کے لیے صحیح اور غلط راستہ دونوں ہوتا ہے, اور لوگ جو کرتے ہیں, لیکن جو ایکچولی جو ارننگ منی کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہمیں اگر آنیسٹی کے ساتھ کرے, ایمانداری کے ساتھ کرے, تجارت کے ساتھ کرے. آپ کہتے ہیں جاب کوئی اچھی کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو اپلائی اپنی لائف میں نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا میرے پاس ایک پینی بھی نہیں تھا. آج الحمدللہ 250 امپلائیز میرے پاس کام کرتے ہیں. پاکستان میں 700 کمپنی ایسی ہے جن کو میں بلڈ اپ کر چکا ہوں. اس ایک کمپنی کے اندر 100-200 لوگ کام کرتے ہیں اور وہ ملینز آف ڈالر کا بزنس کرتا ہے. میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے جو اپنی لائف میں سیکھا, میں نے لوگوں کو کنورٹ کرنا, اپنا پے بیک کرنا شروع کر دیا. میں نے بزنس کیا, ایکسپورٹ کی, میں نے پہلے اس کو لرن کیا, اس میں لاسز کی, یہ سچی بات ہے, لیکن آفٹر لرننگ مجھے یہ سمجھ آئے کہ یار بزنس ہوتا کیا ہے. اللہ نے اس میں ایسا کام کیا کہ میرا وہ بزنس بہت اچھا گرو کر گیا. اس طرح سے IT اور ای کامرس کے اندر بھی میں نے بہت لمبا عرصہ کام کیا. اس کی وجہ سے کیا ہے, آج میں آپ کو کوئی بھی بندہ لے, میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جن کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے بزنس کا. میں نے انہیں کہا یار کام کرنا ہے نا تو پہلے میرے پاس کچھ دن آئیں, انڈرسٹینڈنگ لیں, کوئی پے نہیں کرنا آپ نے مجھے, آپ جسٹ میرے سے سیکھیں کہ یہ بزنس سمجھیں. اگر تمہیں سمجھ آئی اور ہم تمہیں ایڈوائز پھر اس وقت کریں گے اسٹارٹ کرو جب تمہیں سمجھ آ جائے گی بزنس کی.
ऐसे ही आंखें बंद करके लोगों के लाखों रुपए, ये अमेज़न का भी आया था, लोगों ने लाखों रुपए ज़ाया किए, यकीन माने करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं कि, और उसमें कामयाबी क्या है, 6 से 7% कामयाबी है उसके अंदर, क्योंकि जो उसका मैकेनिज्म भी बड़ा अजीब सा है। जो प्रोडक्ट एक दफ़ा टॉप लिस्ट आ गई है, जिसकी सबसे ऊपर है, उसी की सेलिंग हो रही है, और जिसके ऊपर रिव्यू ज़्यादा है उसी की सेल हो, क्योंकि लोग उसी से बाय करेंगे। इस तरह से हम लोग बात करते हैं अली बाबा में सिनेरियो चेंज होगा। लोग क्या करते हैं, एक हमें बड़ा बायर चाहिए, वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी एक कंपनी हो सकती है जो वहाँ बैठी है, जो इम्पोर्ट कर रही है। आपको एक कस्टमर मिल गया तो आपकी फैक्ट्री बन जाती है, आपकी फैक्ट्री बड़ी हो जाती है। आपको जहाँ पे आप 100 में 100 में कमाते हैं ना, वहाँ हज़ारों में चले जाते हैं एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट के ऊपर। तो बात ये समझने की ज़रूरत है, हमारे लोग जो हैं अभी तक भी वही ओल्ड थाट लेके बैठे हैं। यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना बिजनेस नहीं कर सकते। मैं गारंटी से कह देता हूँ, जो बंदा कहता है ना बिजनेस 100 ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि एजेंसी माइंडसेट नहीं है, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, बल्कि एक रोड वेंडर माइंडसेट है। चलिए जी, इस पे मजीद हम बात करते हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा।